میرے عزیز دوستو، آج میں ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسے موضوع پر اپنی بات رکھنے جا رہا ہوں جو نہ تو صرف ایک نیکی ہے بلکہ نیکیوں کی روح ہے، نیکیوں کی جان ہے، تمام اچھائی کا سرچشمہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا، جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جو لوگوں کی ہیلپ کریں، جو لوگوں کی تکلیف دور کریں، لوگوں کے دکھ میں ساتھ دیں۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری بات ہے، کتنا پیارا جملہ ہے، کتنی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ انسان کی حقیقی عظمت، حقیقی عزت، یہ دولت، شہرت یا عہدے میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ حقیقی عزت تو دوسروں کے لیے کتنا وہ فائدہ مند ہے، کتنا نافع ہے، کتنا ہمدرد ہے، اور اسی طرح کتنا غمگسار ہے، کتنا دوسروں کے بارے میں سوچنے والا ہے، کتنا دوسروں کی مدد کرتا ہے، اس میں ہے، اس چیز میں عزت ہے کہ وہ کتنا دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، کتنا دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اور دنیا کی نظر میں تو عزت دار وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی نظر میں عزت دار وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کی تکلیف دور کرے۔ اور اسی طرح آج کے دور میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم سب اپنی اپنی زندگی کے دائرے میں مصروف، ہر کوئی بیزی ہے، ہر شخص اپنی فکروں میں گم ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، ہر کسی کو اپنی پرواہ ہے، کسی اور کی پرواہ نہیں ہے، سب اپنی فکر میں مگن ہیں۔ ہمارے بھائی کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کون کس طرح یعنی اپنی زندگی گزار رہا ہے، ہمارا پڑوسی کس طرح گزار رہا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ ہم سے پوچھے کہ تم نے میرے بندوں کی کتنی مدد کی، کس کا تم نے ہاتھ تھاما، کس کے تم نے آنسو پوچھے، کس کا بوجھ ہلکا کیا، کس ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھو، دنیا کے اندر اگر کوئی چیز انسان کو اللہ کا مقرب بنا سکتی ہے تو وہ یہی ہے، خدمت خلق۔ اگر آپ اللہ کا قریب ترین بندہ بننا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے اللہ سے، تو آپ کو انسان کی، مخلوق کی، انسانیت کی خدمت کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، خدمت خلق یاد رکھوں صرف مال دینے کا نام نہیں ہے، کبھی ایک اسمائل بھی خدمت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے بھائی کے سامنے ہنس کر بات کر رہے ہیں، مسکرا کر بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک خدمت ہے، اور بہت بڑی خدمت ہے۔ آج کل لوگ، ہر کوئی اپنے ایٹیٹیوڈ میں، ہر کوئی اپنی ڈیمانڈ میں، کسی کو بات ہی نہیں کرنی ہوتی ہے، کوئی ڈھنگ سے بات ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، تمیز بھول گیا لوگ۔ تو اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہنس کر بات کر رہے ہیں، یہ بھی خدمت ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تبسمک فی وجہی اخیک لک صدقۃ۔ کبھی ایک تو یعنی تمہارے بھائی کے سامنے ہنسنا تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو کیا ہم ہنس کر بات نہیں کر سکتے؟ اسی طرح کبھی ایک سپورٹ بھی خدمت ہوتی ہے، کسی کو سہارا دینا بھی ایک خدمت ہوتی ہے، کسی کی ہیلپ کرنا بھی ایک خدمت ہوتی ہے، اچھے کام میں کسی کو سپورٹ کرنا بھی ایک خدمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کام نیا شروع کر رہا ہے، عام طور پر دیکھتے ہیں نا، اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، نہ تو آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ ہی آپ کے معاشرے والے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کا دوست بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ایسے موقع پر اگر وہ واقعتاً اچھا کام ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، تو اس کام میں سپورٹ کرنا بھی یہ انسان کی خدمت ہے، مخلوق کی خدمت ہے، اس پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اسی طرح کسی کو سہارا دینا بھی ایک خدمت ہے،
ٹھیک ہے نا. کبھی کسی کو موٹیویٹ کرنا بھی ایک خدمت ہے، یہ موٹیویشن بھی ایک خدمت ہوتی ہے. کسی کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ایک خدمت ہے. ٹھیک ہے، کوئی گناہ کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، آپ اسے اچھی بات بتائیں. کوئی کسی لڑکی کے چکر میں پھنس گیا ہے، آپ اسے سمجھائیں. سمجھانے کے بعد اگر وہ آپ کی بات پر عمل کر لیں تو یہ بھی کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خدمت ہے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں جہاں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے. اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو یعنی ماحول اس طرح بن گیا ہے کہ اگر کوئی آگے بھی بڑھ رہا ہے نا تو اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا، اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. ہر کوئی کھڑا ہے اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے. تو ایسے دور میں اگر کوئی کسی کو موٹیویٹ کرتا ہے، ایسے دور میں اگر کوئی کسی کو صلاح دیتا ہے، ایسے دور میں اگر کوئی کسی کو مشورہ دیتا ہے، صحیح گائیڈ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے. نہیں ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے. اسی طرح کبھی ایک یعنی کسی کو ہیلپ کرنا، یہ بھی ایک خدمت ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ آج کے دور میں کوئی کسی کی رہنمائی نہیں کرتا، کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو آج کے دور میں اگر آپ کو کوئی صحیح مشورہ دیتا ہے، آپ کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی خدمت ہے. بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ کسی غمزدہ دل کو زندگی دے دیتا ہے. اگر کوئی پریشان ہے، غمزدہ ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کے گھر میں پریشانی آئی ہوئی ہے، مصیبت آئی ہوئی ہے، ایسے موقع پر آپ اس کے پاس جائیں، اس کو سمجھائیں، اس کو تسلی والے کلمات بتائیں، سنیں، ہے نا، اس کی بات سنیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر دو چار باتیں کریں، تو اس سے اس کا دل ہلکا ہوگا، اس کی ٹینشن کم ہوگی، اس کی پریشانی کم ہوگی. وہ جو ڈپریشن میں چلا گیا ہے وہ ڈپریشن سے باہر آئے گا. تو یہ بھی ایک بڑی خدمت ہے. اسی طرح ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرور تدخلہ علی مسلم، یعنی کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دینا. سوچو یہ کتنی معمولی بات ہے اور کتنی معمولی چیز ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی بات کی وجہ سے کوئی مسلمان خوش ہو جائے، اس کے چہرے پر ہنسی آ جائے. یہ کتنی معمولی چیز ہے، ہم اس کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں نا، مگر اللہ کے نبی کیا فرمائے کہ سب سے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، سب سے افضل ترین عمل ہے اللہ کے نزدیک. وہ کتنی قیمتی ہے اور وہ اسے افضل عمل قرار دے رہے ہیں. اللہ کے نبی اس عمل کو افضل عمل قرار دے رہے ہیں. سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. اگر ہم کسی سے 2 منٹ صحیح سے بات کر لیں، اس کی بات سن لیں اور اس سے ایسی بات کریں جس سے وہ خوش ہو جائے، یا کسی کا کوئی ایسا کام کر دے جس سے وہ خوش ہو جائے، تو یہ بھی تو ایک خدمت خلق ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں، پڑوس میں، مدرسے میں، محلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک توجہ کے منتظر ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان سے آ کر کوئی بات کرے، ان کو کوئی صلاح دے، مشورہ دے، ان کو سمجھائے. بعض نوجوان تو ڈپریشن میں ہیں، بعض انزائٹی میں ہیں، بعض لوگ یعنی طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں. اگر ہم ان کے لیے ایک قدم بڑھا لیں، ان کے پاس جائیں، ان کو سمجھائیں، ان کے دل کے بوجھ کو ہلکا کریں اور ان کو صحیح راستہ دکھائیں، ان کے پریشانی کو دور کریں، ان کے تکلیف کو دور کریں، ان کے دل کی بات سنیں، ان کے دل سے جو گہری آواز آ رہی ہے اس کو سن کر انہیں صلاح دیں، مشورہ دیں، صحیح گائیڈ کریں، صحیح راستہ دکھائیں. تو یاد رکھو اللہ نے یعنی یہ جو ساری چیزیں ہم کریں گے نا، اس پر اللہ نے کیا رکھا ہے. تو خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ ہمارے لیے اللہ کیا کرے گا، 100 راستے کھول دے گا، 100 راستے بنائے گا. نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. یہ کیسی عظیم خوشخبری ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جب کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں تو حقیقت میں اپنا مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب کسی کے دکھ میں ساتھ دیتے ہیں تو اللہ ہمارے دکھ کم کرتا ہے.
اور جب ہم کسی کا دکھ ہلکا کرتے ہیں، اس کی تکلیف دور کرتے ہیں، اس کی پریشانی دور کرتے ہیں، تو اللہ بھی ہماری پریشانی دور کرتا ہے، ہماری تکلیف دور کرتا ہے، ہمارے مصائب، ہماری مشکلات کم کرتا ہے، ہمیں سکون نصیب کرتا ہے، ہمیں اطمینان نصیب کرتا ہے، اور اس سے دل کو راحت بھی پہنچتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یاد رکھو، خدمت خلق صرف ضرورت مندوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے والدین بھی ہماری خدمت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ کبھی ان کے لیے ایک گلاس پانی لانا بھی خدمت ہے، کبھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی خدمت ہے۔ آج کے دور میں اولاد بات کرنا ہی نہیں پسند کرتے، اپنے بوڑھے ماں باپ سے بات ہی نہیں کرتے، ان کو تو صرف اپنی بیوی سے پڑی ہوتی ہیں، اپنی اولاد سے پڑی ہوتی ہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ وہ بیچارے پڑے رہتے ہیں، نہ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، نہ ان کے پاس جا کے بات کرتے ہیں۔ تو دیکھو، ان کے پاس جانا بڑھاپے میں، ان کو وقت دینا، ان سے باتیں کرنا، ان کے چہرے پر ہنسی لانا، مسکراہٹ لانا، جس چیز کو وہ آج محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل بچے اپنے ماں باپ کو بھول گئے ہیں، ان کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ کسی کام کے تھے، پیسہ وغیرہ کما کر دیتے تھے، جب ان کی یعنی جب بچوں کی ضرورت وہ پوری کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تب تک تو وہ بچوں کی نظر میں بہت اچھے تھے۔ مگر جب سے کمانا بند کر دیا باپ نے، جب سے امی نے کام کرنا بند کر دیا، اب اتنے ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں بچی ہے کہ وہ آپ کے لیے کام کر سکیں، آپ کی ضرورت پوری کر سکیں۔ اب بچے بھی ان سے الگ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار تو یعنی کہیں اور رکھ کر آ جاتے ہیں۔ کیا بتاؤں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ان کے چہرے پر ہنسی لانا، مسکراہٹ لانا، یہ بھی خدمت ہے۔ ان کی بات ماننا بھی خدمت ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا بھی خدمت ہے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرنا بھی خدمت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور سوال کرتے ہیں کہ بھئی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سب سے زیادہ حسن صحابت کا حقدار کون ہے؟ یعنی والدین میں سے سب سے زیادہ حسن صحابت کا حقدار کون ہے؟ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا، صحابی نے دوسری مرتبہ یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ بھی یہی سوال کیا، تو آپ نے تیسری مرتبہ یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ چوتھی بار یہی سوال کیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو دیکھو، یہ والدین کے اتنے حقوق ہیں، اور یہ جو 3 مرتبہ ماں کا حق اللہ کے نبی نے بتایا کہ سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ تمہاری ماں رکھتی ہے۔ 3 مرتبہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ 3 ایسی مشقتیں ماں نے جھیلی ہیں جن مشقتوں کو باپ نے نہیں جھیلا ہے۔ سب سے پہلی مشقت 10 مہینے تک پیٹ میں رکھنا، یہ چھوٹی موٹی مشقت نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی مشقت ہے۔ آپ 1 کلو کا کوئی سامان اٹھا کر رکھیں ہاتھ میں، کچھ دیر تک تو آپ رکھ پائیں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تک تو رکھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھاری سے سامان اٹھا لیں، 5 کلو کا سامان اٹھا لیں، آپ پکڑ کے رکھیں، ٹھیک ہے، 2-3 گھنٹے تک تو رکھیں گے، مگر پھر اس کے بعد آپ کو عجیب سا محسوس ہوگا، آپ اسے نیچے رکھ دیں گے۔ مگر آپ کی ماں نے، ہماری ماں نے آپ کو اور ہم کو 10 مہینے تک پیٹ پر رکھا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے جو ایک مرد نہیں کرتا ہے، ایک باپ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ایک حق بتایا۔ دوسرا حق اس لیے کہ پیدائش کے بعد جب یعنی دوسرا حق یہ کہ جب آپ کو دنیا میں لانے کی تیاری ہوتی ہے، آپ کی ماں آپ کے لیے کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے۔ یعنی جب وضع حمل کا زمانہ آتا ہے، وضع حمل کا وقت آتا ہے، جب آپ دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو دنیا کا چہرہ دکھانے کے لیے آپ کی ماں کس قدر مشقت سہتی ہے، کس قدر یعنی پریشانی اٹھاتی ہے، یعنی زندگی اور موت سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ایک مرد اسے اگر سوچنا بھی چاہے، اس کے بارے میں غور بھی کرنا چاہے، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہ ریالٹی ہے، ہم چاہے کتنا ہی کہہ دیں کہ بھائی کہ ہاں ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے یار، بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر جس کے ساتھ یہ تکلیف ہوتی ہے نا، جس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، ان ماؤں سے جا کر پوچھ، وہ آپ کو بتائیں گی کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، زندگی موت سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے دوسرا حق بتایا۔ اور تیسرا حق
کہ 2-2.5 سال تک آپ کو ایک ماں، آپ کی ماں کیا کرتی ہے؟ دودھ پلاتی ہے۔ تو یہ حقوق ہیں، آپ کو بچپن سے لے کر اب تک بڑا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ضد سے ہیں، انہوں نے آپ کے نخرے سے ہیں، مگر جب ان کے اوپر بڑھاپا آیا آپ ان سے جدا ہو گئے۔ اللہ حفاظت کرے، بہت بڑی وعید ہے اس پر، بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور والدین کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ یعنی ان کو اف تک نہ کہیں، ان سے یعنی آرام انداز میں ان کے ساتھ بات کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو مت جھڑکیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ان کی احسانات، ان کے انعامات بہت زیادہ ہیں ہمارے اوپر، ہم اور آپ اگر اسے یعنی گننا بھی چاہیں نا، گن کر ختم نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی خدمت خلق میں داخل ہے کہ آپ اپنے والدین کی بات مانیں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے بات چیت کریں۔ بڑھاپے میں ان کو کچھ نہیں چاہیے، آپ صبح شام جا کر ان سے پوچھ لیں امی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، کچھ چاہیے تو نہیں، اسی میں وہ راضی رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ بڑھاپے میں اب وہ زیادتی تو نہیں کر سکتے، آپ کو مار بھی نہیں سکتے، آپ کو پیٹ بھی نہیں سکتے، مگر ان کا دل رنجیدہ ہو جائے گا، وہ غمزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور ان کی پریشانی، ان کا غم میں مبتلا ہونا، آپ کی وجہ سے ٹینشن میں آنا، ڈپریشن میں آنا، یہ آپ کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اس وجہ سے ان کو ٹائم دیا کریں، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اپنی بیوی اپنے بچوں کو ٹائم دیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کو ضرور ٹائم دیں، ان سے بات کریں، سمجھ کے۔ اسی طرح خدمت خلق میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے غریب محلے والے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، سب ہماری خدمت کے مستحق ہیں، ٹھیک ہے؟ بات لمبی ہو جائے گی، شارٹ میں بات کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدمت کے لیے بڑے بڑے ادارے چاہیے، بڑے وسائل چاہیے، بڑی NGO چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خدمت انسان کے دل سے شروع ہوتی ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر ایک سافٹ ہارٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ہیلپ فل نیچر ہے، بس یہ کافی ہے۔ اگر آپ کا دل سچا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دل نرم ہے اور نیت صاف ہے، تو اللہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بڑا بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسے آپ کی نیت ہوگی ویسے آپ کا کام ہوگا، آپ کی نیت اچھی ہوگی تو کام بھی اچھا ہوگا۔ ہم نے مسواک دیکھا ہے، مسواک کرتے ہیں نا، مسواک ہم اور آپ کرتے ہیں، اور مسواک کرنا اللہ کے نبی کی سنت۔ اب اگر کوئی مسواک کو صرف دانت صاف کرنے کے لیے کرتا ہے، دانت تو صاف ہو جائے گا مگر اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ اب اگر کوئی مسواک کرتا ہے اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، تو سنت کی اتباع کرتے ہوئے اگر کوئی مسواک کرتا ہے تو اس میں دونوں چیزیں یعنی پائی جا رہی ہے۔ سنت کی اتباع کرنے کی وجہ سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یعنی آپ کے دانت بھی صاف ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو اس وجہ سے نیت صاف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نیت صاف ہوگی تو آپ کو اس پر اجر بھی دیا جائے گا اور آپ کا عمل بھی صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، یعنی جہنم سے بچو چاہے آدھی کھجور ہی دے کر۔ آدھی کھجور اتنی سی چیز اللہ کے یہاں اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ جہنم سے بچا سکتی ہے۔ آدھی کھجور اگر آپ کسی کو دیں تو آپ کو کیا لگے گا کہ کتنی معمولی چیز میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، مگر اللہ کے نبی فرما رہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اگرچہ آدھی کھجور کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، جس کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے اس پر اتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ اصل کامیابی کس میں؟ اصل کامیابی پیسوں میں، بینک بیلنس میں ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی بلڈنگ بنا لیا آپ نے، بڑا بنگلہ بنا لیا، یہ اصل کامیابی ہے؟ نہیں، اصل کامیابی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی بن گئے، مالدار بن گئے،
بلکہ اصل کامیابی تو وہ ہے جو لوگوں کی دعاؤں میں نظر آئے، لوگ ہمارے لیے دل سے دعا کریں، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ آج ہم لوگوں سے جب ملتے ہیں تو رخصت ہوتے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا تاکہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو دعا کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ان کے لیے ایسا بن جائیں، آپ ان کے لیے ایسا کچھ کام کریں جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دل کی گہرائی سے آپ کے لیے دعا نکل آئے۔ آپ ان کی اس طرح مدد کریں کہ وہ دعا دینے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ ان کی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرو، کہ آپ اس طرح بن جاؤ نا کہ وہ خود آپ کے لیے دعا کرے۔ آپ کو آج کل کیا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دنیا کے اندر لوگ فیمس ہونے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیشہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا نام ہو جائے، کسی طرح ہماری شہرت ہو جائے، کسی طرح لوگ ہمیں جاننے لگے، کسی طرح میں وائرل ہو جاؤں۔ یہی چاہتے ہیں، ہمیشہ یہی چاہتے ہیں۔ لیکن ایک ایمان والا ہمیشہ کیا چاہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک ایمان والا ہمیشہ یعنی دوسروں کی مدد کرنے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دنیا والے پاپولیرٹی چاہتے ہیں، ایمان والے انسانیت چاہتے ہیں۔ دنیا والے لائکس چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی لائک کریں، مجھے کامنٹ کریں۔ ایمان والے کیا چاہتے ہیں؟ نیکیاں چاہتے ہیں۔ دنیا والے آج فالوورز کے پیچھے پاگل ہیں کہ میرے فالوورز کسی طرح گین ہو جائے، بڑھ جائے، اس کے لیے پاگل ہیں، اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، سارا وقت اسی کے چکر میں رہتے ہیں، میرے فالوورز کسی طرح بڑھ جائیں۔ مگر ایمان والے اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے اللہ کو فالوور بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ایسے انسان بنیں جنہیں لوگ دیکھ کر اللہ یاد کریں، نہ کہ ایسے لوگ جنہیں دیکھ کر لوگ بھاگ جائیں، دور ہو جائیں، رشتہ ہی ختم کر دے، تعلق ختم کر دے۔ ہماری زبان بولے تو کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو غم اور رنج نہ ہو۔ ہمارا ہاتھ اٹھے تو کسی کی مدد کے لیے اٹھے، ہماری سوچ چلے تو خیر کی طرف چلے۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ یاد رکھیں، جب بھی کسی پریشان شخص کو دیکھو نا، اپنے دل میں یہ سوچ لیا کرو کہ اللہ نے مجھے اس کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے اس سے ملایا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں۔ یہ اللہ کا انعام ہے میرے لیے، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس شخص کی، اس بندے کی خدمت کرنی چاہیے، اس کی پریشانی دور کرنی چاہیے۔ تو جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، آخر میں ایک بات یاد رکھیں، جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ اسے دنیا بھی سرخرو کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔